پاکستان قرضے سے پاک کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو ہم سال ہر سال سے ہم قرضہ ادا کر رہے ہیں، اس پہ سود دے رہے ہیں، ہم اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ اکانومی کو بڑا کرنا ہوگا، گروتھ ہوگی، لیکن گروتھ صرف ہم جی ڈی پی کو سامنے رکھ کے نہیں ہمیں کرنی ہوگی، کیونکہ جی ڈی پی تو ایسی بھی چیزوں سے بڑھ سکتا ہے اور اس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس جو کہ نان پروڈکٹیو ہوتا ہے، جس سے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مطلب ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جی ڈی پی جو ہے وہ پروڈکٹیو مینز جو ہیں، جہاں سے کہ گروتھ ہوتی ہے، جہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ بڑھے. اس کے لیے آپ کو ایگریکلچر کو جدید طریقوں پہ منظم کرنا ہوگا، اس کے لیے آئی ٹی سیکٹر کو، ٹیکنالوجی کو، ان چیزوں کو آپ نے لے کے آنا ہوگا. یوتھ کو آپ نے امپاور کرنا ہوگا، یوتھ کو ٹرین کرنا ہوگا، جس کا میں پہلے بھی بار بار ذکر کر چکی ہوں، کیونکہ یوتھ کے بغیر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں لانگ ٹرم اکنامک پلان پہ بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ پچھلی جو 2 ویڈیوز تھیں اس میں میں نے کہا تھا کہ ہمیں اگر معیشت کو ایک سٹرانگ ڈگر پہ چلانا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں تو ہمیں اس کو 3 حصوں میں دیکھنا ہوگا. ایک تو شارٹ ٹرم یا امیڈیٹ پلان ہے جس میں کہ ایمرجنسی میجرز لیے جائیں. دوسرا ہے انٹرمیڈیٹ ٹرم پلان جس میں کہ ہم اکانومی کو اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اگر ہم نے نہ صرف اکانومی کو بلکہ اس ملک کو لمبے عرصے کے لیے چلانا ہے اور ایسے چلانا ہے کہ لوگ خوشحال ہوں، پرامن ہوں اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہوں، تو پھر ہمیں فنڈامنٹلز آف اکانومی اور فنڈامنٹلز آف پالیٹکس کو دیکھنا ہوگا. کیونکہ جب تک ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں پورا اپنا سوچ میں پیراڈائم شفٹ لے کے آنا ہوگا. ہمیں اپنی اورینٹیشن جو ہے تھنکنگ کی وہ چینج کرنی ہوگی. اور یہ ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم کچھ ایسی بھی چیزیں کریں گے یا ایسی باتیں کریں گے جس سے جو اس وقت جو نظام ہے اس کی بنیادیں ہل سکتی ہیں. مطلب یہ کہ وہ ان لوگوں کے مخالف جا سکتا ہے جو اس وقت اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ یا مشکل قدم ہوگا. تو معیشت بیسیکلی دولت کو پیدا کرنے کا اور اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے یہ فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ انسانوں نے بنایا ہوا ہے، برعکس اس کے کہ جو بہت سے اور یا کچھ لوگ کم از کم کہتے ہیں کہ جی امیر اور غریب تو خدا بناتا ہے، یا خدا جس کو چاہے وہ دولت دے دے، جس کو چاہے اس سے لے لے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ فیصلے نظام کرتا ہے، وہ نظام انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے. وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جن کو آپ منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دولت پیدا کرنے کے ذرائع ہیں یا دولت جن سے پیدا ہو رہی ہے ان کو کون کنٹرول کرتا ہے، تو اور پھر ان کو تقسیم کرنے کے فیصلے کون کرتا ہے. کیونکہ یہ فنڈامنٹل بنیادی سوال ہوگا جس پہ آگے کی جو ہماری ٹریجیکٹری ہے، یہ ہماری جو ایک راستہ ہے وہ آگے کا بنے گا. اچھا، دولت پیدا کرنے کے ذرائع یا جس کو ہم ذرائع پیداوار کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی اس میں سب سے جو اہم ایک چیز ہے وہ زمین ہے. وہ زمین کس کے کنٹرول میں ہے، اس کے فیصلے کون کرتا ہے، اس پہ کس کا قبضہ ہے. کیونکہ زمین ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں سے ہماری خوراک ملتی ہے ہمیں، مطلب وہاں سے ہمیں سسٹیننس ملتی ہے. اس کے علاوہ زمین پہ زمین سے درخت اگتے ہیں جن کا ماحولیات سے تعلق ہے، جو ہمیں انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، جو بجلی جو ہماری بلڈنگز کے لیے مٹیریل مہیا کرتے ہیں. پھر اس میں اس کے اندر جو معدنیات ہیں، جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں، معدنیات ہیں، پتھر ہیں، قیمتی گیس یا کیا آئل کے ذخائر ہیں، قیمتی پتھر ہیں. اس میں یہ سب چیزیں زمین سے جڑی ہوئی ہیں. پھر یہاں پہ دریا بہتے ہیں، جھیلیں ہیں، یہاں پہ لوگ اپنا زمین پہ ہی اپنے گھر بناتے ہیں. یہاں پہ ہی جو پبلک اس کے لیے فائدے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ زمین پہ بنتا ہے. تو اگر زمین چند لوگوں کے قبضے میں ہوگی
تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ اس پہ جو ذرائع پیداوار ہیں اگر ان پہ ان کا کنٹرول ہوگا تو پھر آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آگے کیا ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کہ کاروبار بھی لوگ جو ہیں وہ زمین پہ ہی اسٹیبلش کرتے ہیں, مطلب ان کی جو بزنسز ہیں, ان کے آفیسز اور وہ یہ سارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ زمین سے ہی جڑا ہوا ہے. مطلب میں ہمیشہ زمین پہ بات کرتی ہوں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے, اور جس کے کنٹرول میں یہ زمین کا ٹکڑا ہوگا وہ پاکستان کو کنٹرول کرے گا. تو اگر چند لوگوں کے ہاتھ میں اتنی دولت ہو کہ وہ یہ زمین کا ٹکڑا خرید لیں وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز, اور ان کو کھلی آزادی ہو, تو یہ زمین کا ٹکڑا ان کے کنٹرول میں چلا جائے گا. باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے زمین جو ہے ایک بہت اہم ہے, اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے کاروبار ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ ہے, بزنسز ہیں, بینکس ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, یہ سارے جو ہیں یہ پاکستان میں ایک خاص طبقہ ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو کے بارے میں وہ فیصلے بھی کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ذرائع پیداوار اور پیداوار جو وہاں سے مل رہی ہے, پروڈیوس ہو رہی ہے, وہ جب چند ہاتھوں میں ہوگی تو اس کی تقسیم کا فیصلہ بھی انہی چند ہاتھوں میں ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے, کیا یہ جو اس وقت سسٹم ہے از اٹ اوکے کہ یہ لوگ چند لوگ جو ہیں ان تمام چیزوں پہ کنٹرول کریں. تو میرے خیال میں ہم جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ زمین کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے. اس میں وڈیرہ شاہی آپ کو ختم کرنی ہوگی, اس میں آپ کو لینڈ مافیاز کو ختم کرنا ہوگا, اس میں آپ کو ایک لینڈ پالیسی بنانی ہوگی, جامع پالیسی بنانی ہوگی, جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی. ہمیں زمین کو ایک خرید و فروخت کا, دولت بنانے کا, اس طریقے سے دولت بنانے کا ہمیں ذریعہ وہ بند کرنے پڑیں گے. اس پہ اسپیکولیشن بند کرنی پڑے گی جس کی اور بھی ریمیفیکیشنز ہیں. تو سب سے پہلا جو ہمیں یہ قدم لینا پڑے گا, اس کے بغیر میرا خیال ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن. یہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ ہم معیشت کے نظام کو ایک حد تک ایگیلیٹیرینزم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو روکے, پریونٹ کرے, اور یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یا پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ امیر کو امیر تر ہونے سے اور غریب کو زیادہ غریب ہونے سے وہ روکے. ہمیں یہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, ریاست کو اتنا مضبوط بنانا پڑے گا کہ وہ یہ کر سکے, اور وہ ان لوگوں کی موجودگی میں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو اس سب کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہم جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی طرف جائیں گے کہ لوگوں کی ضروریات پوری کریں. ریاست جو ہے وہ میک شور کرے کہ وہ کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی جو ہیں وہ اس کے کنٹرول میں ہیں. کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی کیا ہوتے ہیں؟ مطلب ہیوی انڈسٹری ہے, پھر آپ کے پاس جو انرجی سیکٹر ہے وہ اس میں آتا ہے, جو آپ کے تعلیمی مطلب تعلیم, صحت کی سہولیات ہیں, ٹرانسپورٹ ہے جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, وہ ریاست کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. تبھی یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو ریاست کو انڈسٹری بھی خود لگانی پڑے گی, فیسیلیٹیٹ بھی کرنی پڑے گی, کنٹرول بھی کرنا پڑے گا. یہ چیزیں ریاست کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اسی طرح اس ملک میں جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ ان ایون ڈیولپمنٹ کا ہے. مطلب اربن اور رورل ڈیولپمنٹ میں بہت فرق ہے. جو بڑے آپ کے سینٹرز ہیں, بڑے بڑے شہر ہیں, وہاں پہ ایک حد تک ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن جو آپ کے چھوٹے شہر ہیں, چھوٹے قصبے ہیں یا گاؤں ہیں, دیہی علاقے ہیں, ان میں لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ دیکھ لیں, ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں, وہ بہت پیچھے ہے جو شہر کے میں رہنے والے ہیں. اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ وہاں سے شہروں کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ یہاں پہ نہ جابز اویلیبل ہیں, نہ اچھی تعلیم ہے, نہ صحت کے وسائل ہیں. تو یہ آپ کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے تب تک نہ صرف یہ کہ پورا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا, بلکہ جو ایک سماجی انتشار ہے, سیاسی انتشار ہے, وہ بھی کم نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ہمیں اربن رورل ڈیوائڈ کو ختم کرنا پڑے گا. پھر جو صوبوں کے درمیان ڈیولپمنٹ کا فرق ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جو صوبوں کے اندر مختلف ریجنز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. پھر پاکستان میں جو اور علاقے ہیں, گلگت بلتستان ہے, کشمیر ہے, ہمیں ان کو دیکھ کے ایڈریس کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو جس طرح کے پورے ملک میں ہو رہی ہے.
تو یہ جو ان ایون ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس نظام کا جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس کا ایک شاخسانہ ہے یا ایک سائڈ جس کا ایفیکٹ ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کو ریموو کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں پھر میں یہ کہوں گی کہ جو ڈیٹ فری پاکستان ہے، مطلب یہ کہ پاکستان قرضے سے پاک کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں، یہ جو ہم سال ہر سال سے ہم قرضہ ادا کر رہے ہیں، اس پہ سود دے رہے ہیں، ہم اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ اکانومی کو بڑا کرنا ہوگا، گروتھ ہوگی، لیکن گروتھ صرف ہم جی ڈی پی کو سامنے رکھ کے نہیں ہمیں کرنی ہوگی، کیونکہ جی ڈی پی تو ایسی بھی چیزوں سے بڑھ سکتا ہے، اور اس کے پاس میں مثالیں ہیں ہمارے پاس جو کہ نان پروڈکٹیو ہوتا ہے، جس سے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مطلب ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جی ڈی پی جو ہے وہ پروڈکٹیو مینز جو ہیں، جہاں سے کہ گروتھ ہوتی ہے، جہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ بڑھے۔ اس کے لیے آپ کو ایگریکلچر کو جدید طریقوں پہ منظم کرنا ہوگا، اس کے لیے آئی ٹی سیکٹر کو، ٹیکنالوجی کو، ان چیزوں کو آپ نے لے کے آنا ہوگا۔ یوتھ کو آپ نے امپاور کرنا ہوگا، یوتھ کو ٹرین کرنا ہوگا، جس کا میں پہلے بھی بار بار ذکر کر چکی ہوں، کیونکہ یوتھ کے بغیر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سارے کام کرنے ہوں گے، اور جو ایک اس اگر ہم طریقے سے گروتھ کریں گے تو ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بہتر ہوگا، ہماری انکم جنریٹ ہوگی، اور اس سے ہم ڈیٹ جو ہے اس سے نجات حاصل کر سکیں گے گریجولی۔ اچھا، جو ایک بہت ہی اہم چیز ہے اور جو میرا خیال ہے کہ کوئی اس پہ ذکر نہیں کرتا، جو کہ اکانومی کے لیے بہت اہم ہے، لیکن میں نے کسی کو مطلب کہیں ادھر ادھر ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ ہے کہ عورتوں کا کیا رول ہوگا اس میں۔ جب تک اس ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی جو کہ خواتین ہیں وہ امپاور نہیں ہوں گی، ان کو ایک پلان طریقے سے مین اکنامک اسٹریم میں نہیں لے کے آیا جائے گا، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں۔ تو اس کے لیے آپ کو عورتوں کو ایجوکیشن کے مواقع دینے ہوں گے، ان کو جابس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا، وہ کاروبار کرنا چاہتی ہیں، آپ کو ان کے لیے ان کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی، ٹریننگ کرنی پڑے گی، آپ کو پورے معاشرے کی ایک اورینٹیشن بدلنی پڑے گی۔ جو ایک اس وقت کہتے ہیں کہ ایک بندہ کماتا ہے اور 10 کھاتے ہیں، یہ ہمیں ذہنوں سے نکالنا پڑے گا کہ اس سسٹم میں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ کمائے 10 کھائے اور آپ ایک ترقی یافتہ ملک بن جائیں، اٹ از ناٹ پاسبل۔ اس میں مردوں کا بھی نقصان ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاندان کا سربراہ یا جو ایک کمانے والا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی یا معذور ہو گیا، تو سارا کا سارا برڈن ایک ینگ بچے پہ جو کہ میل ہوتا ہے اس پہ پڑ جاتا ہے، چاہے اس خاندان میں بہت سی عورتیں ہوں، اس کی بہنیں ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ پڑھی لکھی بھی ہوں، وہ جاب بھی کر سکتی ہوں، لیکن جو ٹیبو ہے اس سسٹم میں یا معاشرے میں، اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ یہ برڈن شیئر نہیں کر سکتی، تو وہ بیچارہ ایک جو بندہ ہوتا ہے اس پہ سارا اس کا پورا جو مستقبل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک جو اہم بات ہے وہ اسی سے سورٹ آف ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ ہمیں پاپولیشن کنٹرول کرنا پڑے گا۔ آپ کو چاہے یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس محدود وسائل ہیں، اور ان وسائل کے اندر انہی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے جس میں یہ مطلب جو اس کے متحمل ہیں۔ تو اگر ہم ان کنٹرولڈ پاپولیشن گروتھ ہوگی تو معیشت پہ اس کا برڈن، آپ چاہے جتنی بھی گروتھ کریں وہ کمپنسیٹ ہوتی جائے گی آپ کی پاپولیشن گروتھ سے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کو ہمیں ایک پلان کرنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کو جبر کے ذریعے یہ کیا جائے، لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، اور ان کو پھر پتہ چلے کہ یہ ان کے لیے جو ہے ان دا لانگ رن کس طرح سے ان کے راستے روکے ہوئے ہے یہ چیز۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لانگ ٹرم پلان میں نے بتایا ہے، اگر اس کو سنجیدگی سے سوچا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے تو پاکستان ایک خوشحالی کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ لیکن پھر بات یہی ہو جاتی ہے کہ یہ کرے گا کون، اور یہ کون کرنے کا جو سوال ہے یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ عام لوگ جب تک اس ملک کے معیشت کو اپنے مطلب اس ملک کے فیصلے کرنے میں ان کی رائے شامل نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ خود سیاست
کے دھارے میں شامل نہیں ہوں گے، جب تک کہ وہ خود اسمبلیوں میں نہیں پہنچیں گے، وہاں بیٹھ کے وہ فیصلہ کرنے کی قوت اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، جب تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ فیصلے غلط ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، اور یہ کہ یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے جو اس وقت لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، اشرافیہ طبقہ ہے، جب تک کہ ان کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، میرا نہیں خیال کہ یہ آگے ہمارے بڑھنے کی یا ہمارے پروگریس کرنے کی یا ہمارے ترقی یافتہ ہونے کی کوئی اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ آپ بھی سوچیں، اگر کامنٹس ہیں تو آپ پلیز مطلب کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ چاہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔